شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مقام اعراف کہاں ہے؟ اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے؟ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ قیامت کے روز ان کا کیا مقام ہوگا؟ کیا اصحاب اعراف کا آخری ٹھکانہ بھی مقام اعراف ہی ہوگا؟ ناظرین گرامی، مقام اعراف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک کلام پاک میں ایک پوری سورت کا نام الاعراف ہے۔ اعراف نمایاں اور اٹھی ہوئی زمین کو کہتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی سورت الاعراف کی آیت کی تفسیر دیکھی جائے، نیز روایات کا مطالعہ کیا جائے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کے دو مراکز یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچا مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان مانع، فاصل اور پردے کا کام دیتا ہے۔ اس مقام کی وجہ سے جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اسی مقام کو قرآن پاک نے اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ ایک اونچا مقام ہے جہاں پر سے اعراف پر رہنے والے لوگ دونوں طرف یعنی جنت اور جہنم کے لوگوں کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام اعراف پر بروز قیامت کون لوگ ہوں گے جو کہ جہنم اور جنتی لوگوں کو ان کے سیاہ اور سفید چہروں سے پہچان لیں گے؟ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی 4 آیتوں کا تفسیر دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب اعراف کے لیے 2 طرح کے مختلف اور متضاد صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی اور دوسری آیت میں اعراف والوں کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انہیں آرزو ہے کہ جنت میں جائیں، لیکن کچھ مواقع ایسے درپیش ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب کہ وہ بہشت والوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے، لیکن وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب ان کی نظر دوزخیوں پر پڑے گی تو ان کے دردناک انجام کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو جائیں گے اور خدا سے پناہ مانگیں گے۔ لیکن تیسری اور چوتھی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ با اثر اور قدرت مند افراد ہیں جو دوزخ والوں کی سرزنش کریں گے اور جو بندے مقام اعراف میں رہ گئے ہیں ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ اس سے گزر کر منزل سعادت تک پہنچ جائیں۔ یعنی اصحاب اعراف کے لیے 2 مشہور روایات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی روایت سورۃ الاعراف کی 46 آیت سے بیان کی جاتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے اور جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہے، اور وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر اور ابن حبان لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی یہ نہ جنت میں ہوں گے اور نہ ہی جہنم میں، بلکہ ان کے درمیان موجود دیوار پر ہوں گے۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے انہیں دیکھ کر اصحاب اعراف انہیں سلام علیکم کہیں گے، اور ان اصحاب اعراف کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بھی جنت میں داخل ہونے کی توقع رکھتے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ کئی اہل جنت ابھی حساب و کتاب سے فارغ نہ ہوئے ہوں گے، مگر اصحاب اعراف ان کے نورانی چہرے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہیں، تو انہیں السلام علیکم کے بعد جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اور ان حساب کتاب میں مشغول لوگوں کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ گو وہ ابھی تک جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے تاہم وہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جو کہ صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، جن کے پلڑے نیکیوں کے اس دن وزنی ہو جائیں گے وہ عیش والی زندگی میں ہوں گے، اور اس کے بعد آتا ہے کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے ان کی منزل ہاویہ ہے، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پارہ نمبر 30 کے اندر یہ آیت پڑھ کر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو وہ تو ہو گئے پاس، وہ تو سیدھے جائیں
جائیں گے جنت میں اور جس کی ایک نیکی بھی کم ہو گئی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ایک نیکی سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اسی مستدرک الحاکم کی حدیث میں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ان کو دے گا، ان کو مقام اعراف پہ روک لیا جائے گا، چونکہ نیکیاں زیادہ نہیں ہیں جنت میں بھی نہیں جا سکتے، حکم ہوگا انہیں مقام اعراف پہ ٹھہرو جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے۔ اب یہ انتظار کریں، یہ ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، دونوں طرف ہو سکتا ہے، لیکن پھر سب حساب کتاب ختم ہونے کے بعد اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے جنت میں ہی بھیج دیں گے۔ دوسری روایت قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48 سے لی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر سعدی اور احسن البیان میں لکھا ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ نہ ہوں گے جن کی بدیاں اور نیکیاں برابر ہوں گی، بلکہ یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ مخلص ہیں جن کا مقام و منزلت پورے اہل محشر سے بلند ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہشتی اور دوزخی دونوں گروہوں کو پہچانتے ہیں اور کسی کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، شفاعت اور حکم کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جنس بشر میں سے ہیں یا جنات یا ان دونوں میں، اس بارے میں آیات خاموش ہیں اور اس آیات سے اس معنی کا استفادہ نہیں ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء اور ان کے خلفاء ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا، او ہو یہ کیا ہو گیا؟ اصل زندگی تو یہ تھی جسے سو کے اٹھ کے انسان کہتا ہے کہ وہ زندگی جو خواب میں سیری کر رہا تھا وہ تو کچھ نہیں تھا، اصل زندگی یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب کوئی مر کے زندہ ہوگا نا، جب دنیا سے جائے گا اور آخرت کی زندگی میں زندہ ہوگا اور وہ کہے گا اصل زندگی تو یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، آمین۔